السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈز، آپ لوگ مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے یا نہیں۔ تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیے بنا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ دونوں کچن میں کھڑے کھانا بنا رہے تھے جب جانا نے ایک بار پھر سے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ جانا، تم کیوں جاننا چاہتی ہو کہ وہ شخص کیسا دکھتا ہے؟ وہ اپنے کام میں مصروف اسے سوال کرنے لگا۔ ارے مجھے بھی تو جاننا ہے کہ سب کا قتل کرنے والا، سب کو یوں مارنے والا آخر دکھتا کیسا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا چہرہ بہت خطرناک ہوگا، ایک دم بھیڑیے کے جیسا، کیونکہ عام انسان تو اتنا ظالم نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس قاتل کا چہرہ ہی اتنا بھیانک ہوگا کہ وہ سب کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے خوبصورت چہرے برداشت نہیں ہوتے۔ جانا اپنی دھن میں تیز بول رہی تھی۔ اچانک جان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میرا چہرہ کیسا دکھتا ہے تمہیں؟ کیا میں تمہیں بھیڑیے جیسا دکھتا ہوں؟ وہ سخت لہجے میں کہنے لگا۔ جان، میں تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں تو اس بیسٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو سب کی جان لیتا ہے۔ اس کا سرد انداز جانا کو سہنے پر مجبور کر گیا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں جانا، کہ آخر کیوں تم کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہو جب ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، جب ہم دونوں ایک ساتھ اتنا خوبصورت وقت گزار رہے ہیں، اتنی پیاری یادیں بنا رہے ہیں، اور ایسے میں تم ایک قاتل کے بارے میں باتیں کر کے اس مومنٹ کو برباد کر رہی ہو۔ آئی ایم سوری جان، میں تو بس بیسٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا تمہیں اتنا برا لگے گا۔ وہ کیا ہے نا، میرا ذہن اریشا کی حالت میں الجھا ہوا ہے، لیکن اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ تم بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ وہ اس کو کھانے کی طرف لے جانے لگی جہاں وہ اسے کچھ بنانا سکھا رہا تھا۔ اس کی معذرت کرنے پر وہ ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پولیس والوں نے بہت بار اریشا تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن آریان کا بس اتنا کہنا تھا کہ جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دے گی۔ جانا اور عائشہ روز آتی، اس کی دلجوئی کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی اریشا اکثر نیند میں ڈر جاتی، اسے ہر طرف خون ہی خون نظر آتا۔ آریان نے خود بھی بہت بار پوچھنے کی کوشش کی تھی جان کے بارے میں، لیکن اس نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ کہیں نہ کہیں عائشہ کی باتیں اس کے ذہن میں تھی کہ وہ جو بھی کرتا ہے غلط نہیں ہے، بس برے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اتنے ڈر کے باوجود بھی اریشا نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا تھا۔ اب تو اس واقعے کو بہت سارے دن گزر چکے تھے، لیکن اریشا اب بھی آریان کی پریشانی کی وجہ تھی۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا کہ جانا کو اپنے قریب حرکت محسوس ہوئی، لیکن نیند میں نظر انداز کر کے دوبارہ سو گئی، اور پھر گاڑی کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک نظر پیچھے کی جانب پلٹ کر دیکھا، جان نہیں تھا۔ جان رات کو کہاں چلا گیا؟ وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی اور جان کے موبائل پر کال کرنے لگی، لیکن اتفاق سے موبائل بھی وہیں بیڈ کے پاس ٹیبل پر ہی پڑا ملا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جان اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ گیا؟ وہ پریشانی کے عالم میں باہر ٹہلنے لگی۔ پھر تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد اسے جان کی گاڑی کی آواز سنائی دی تھی۔ بھاگتے ہوئے باہر پہنچی جہاں جان خون سے لت پت شرٹ میں گاڑی سے نکلا۔ جان، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ چوٹ لگی ہے؟ دکھاؤ مجھے، تمہارا اتنا خون بہہ رہا ہے۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ریلیکس جانا، مجھے چوٹ نہیں لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہو؟ اسے جاگتے دیکھ کر جان کے چہرے پر تھوڑی پریشانی آئی تھی، لیکن اسے اس طرح سے اپنا معائنہ کرتے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ جانا میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک ضروری کام آ گیا تھا، وہ نپٹا کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ لوگ تو بہت تھے لیکن کوئی بھی مدد نہیں کر رہا تھا۔ میں بس انسانیت کے ناطے اسے ہسپتال لے گیا، اور یہ اسی کا خون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں وقت رہتے اسے ہاسپٹل پہنچا چکا تھا، ورنہ اس کی جان بچانا بہت مشکل ہو جاتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ہسپتال کے بارے میں بتاتے ہوئے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے لگا تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تم فریش ہو جاؤ، تب تک میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں، تمہیں عجیب فیل ہو رہا ہوگا خون والے کپڑوں میں۔ کہیں نہ کہیں جانا کے ذہن میں ابھی تک جان کا خون والے ڈر کا قصہ موجود تھا، اسی لیے وہ پریشانی سے کپڑے نکالنے لگی، جبکہ جان بھی اسے باتوں میں لگا کر اب پرسکون ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی جان اپنے کام پر چلا گیا، جبکہ جانا گھر کے کام نپٹا کر جان کے لیے کچھ بنانے کا سوچ رہی تھی جب دروازہ بجا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے بھلا؟ جان کے جانے کے بعد تو کبھی بھی کوئی نہیں آتا تھا، ٹائر بھی اس کی موجودگی میں آتا جاتا تھا۔
وہ دروازے کی طرف آئی اور دروازہ کھولا تو سامنے بابا کو کھڑے دیکھا۔ جہاں ان کی پہلی بار اپنے گھر آنے پر خوشی ہو رہی تھی، وہیں ان کا چہرہ نہ کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ رات کو کیا کہانی سنائی ہے تمہارے شوہر نے تمہیں؟ یقیناً اس نے تمہیں اس قتل کے بارے میں تو نہیں بتایا ہوگا جو اس نے کل رات کیا ہے؟ بابا کے لہجے میں اشتقاق تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ آپ کو کس نے بولا؟ یہ سب کچھ کیوں آپ کے دماغ سے جان کے خلاف یہ فطور نکل رہا ہے؟ وہ کوئی قاتل نہیں ہے بلکہ ایک بزنس مین ہے۔ وہ بہت کوشش کے باوجود اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکی تھی، اور ویسے بھی جان کے خلاف بولنے والے اس کے بابا خود ہی کیوں نہ ہوں اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں جانا، یہی حقیقت ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے قبول کر لو۔ تمہارا شوہر ایک قاتل ہے جسے تم ایک عام انسان سمجھتی ہو نا، وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ لوگوں کی جان لینے والا درندہ ہے۔ تم ابھی اسے اتنا نہیں جانتی جتنا کہ میں جان چکا ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں محبت کی پٹی بندھی ہے، اور جس دن یہ پٹی کھلے گی نا تمہیں سب صاف نظر آ جائے گا۔ بس ہو گیا، آپ کا یہی ساری باتیں کرنے آئے ہیں؟ آپ یہاں چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ جان جیسا بھی ہے مگر آپ جیسا تو ہرگز نہیں ہے۔ اور وہ ان کے منہ پر دروازہ بند کرتے ہوئے بدتمیزی کا مظاہرہ کر گئی، جس سے انہوں نے بھی بہت محسوس کیا لیکن پھر بھی خاموش نہیں رہے۔ جانا، بہت پچھتاؤ گی تم اپنے اس فیصلے پر۔ تمہیں تب میری باتیں صحیح اور جان غلط لگے گا۔ اب بھی وقت ہے، چھوڑ دو اس شخص کو۔ کچھ نہیں رکھا اس شخص کے ساتھ۔ میں تمہیں ایک قاتل کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا، اور تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو جانا۔ وہ ایک قاتل ہے، اس کا مقصد صرف مجھ تک پہنچنا تھا۔ وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ لیکن جانا ان کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ یہاں ان کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ اسے جان پر پورا یقین تھا، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا یقین غلط نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس بات کا یقین اپنے باپ کو کیسے دلاتی جو ان دونوں کو الگ کرنے کے میں من گھڑت کہانیاں بنا رہا تھا؟ اسے اس شخص پر 1% بھی یقین نہیں تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ جان کو فون کر کے سب بتا دے گی، بابا کے یہاں آنے سے لے کر ان کے تمام باتوں تک۔ وہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپائے گی، اس سے چھپانے کا نتیجہ وہ پہلے دیکھ چکی ہے۔ ابھی اس نے جان سے بات کرنے کے لیے فون اٹھایا ہی تھا کہ اس کے میسج ٹون بجی۔ میسج بابا کا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ اگر اپنے شوہر کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو کل صبح اس ہسپتال پہنچ جانا، سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تمہارا شوہر کتنا نیک اور پارسا ہے، ساری حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ پھر تمہیں تمہارا باپ ٹھیک اور وہ شخص غلط لگے گا جانا، تب تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی۔ صبح یہاں ضرور آنا، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا بابا، مجھے اپنے جان پر پورا یقین ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے اس یقین کو غلط ثابت کرنے کے لیے کل ہسپتال آؤں گی۔ آخر میں بھی تو دیکھوں آپ میری جان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل دوبارہ اٹھایا اور جان کو فون کرنے کے بجائے بابا کو کل اسپتال آنے کا کہہ کر فون واپس رکھ دیا۔ میں آپ پر ثابت کروں گی بابا، میرا جان غلط نہیں ہے، اس نے یقین سے سوچا۔ اسے جان پر پورا یقین تھا، مگر صرف بابا کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جان غلط نہیں ہے۔ اس نے وہاں نہ صرف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا بلکہ اس بارے میں جان کو کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ جان واپس آیا تو اس نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، سب کچھ بہت نارمل تھا۔ اس نے جان کے لیے کھانا بنایا جو جان کو بہت پسند تھا، جس کا انعام اس نے اس کے لبوں پر بوسہ دے کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی رات بہت بار اس کا دل چاہا کہ وہ جان کو سب کچھ بتا دے، لیکن اس طرح شاید وہ بابا پر جان کو صحیح ثابت نہیں کر پائے گی، اور وہ جان کو بابا کی نظر میں صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ اپنی پسند کو ان کے سامنے صحیح ثابت کرنا چاہتی تھی، اور ایسے میں جان سے یہ سب کچھ چھپانا ضروری تھا۔ شاید جان اسے ان سے ملنے کی اجازت نہ دے، اس لیے جان سے یہ سب کچھ چھپانا ہی فی الحال بہتر ہے۔ صبح ہوتے ہی جان اپنے کام پر نکل گیا، اور جانا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا پیچھا کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جان آخر کہاں جاتا ہے، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جان اسی ہسپتال آئے گا جہاں کا ایڈریس اس کے بابا نے بھیجا۔ اس نے کچھ فیصلہ کرنے سے بہتر جان کو پوری طرح سے فالو کرنا سمجھا۔ وہ جان سے چھپ چھپا کر اسپتال آ پہنچی تھی۔ جان یہاں کیوں آیا ہے؟ اسے بھلا یہاں کیا کام ہے؟ اور بابا نے اسے اسپتال کا ایڈریس کیوں دیا؟ بے شمار سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، جن کا جواب اب صرف اسپتال کے اندر جا کر مل سکتا تھا۔ وہ جان سے چھپ کر اسپتال میں داخل ہوئی تھی اور مکمل طور پر اس کا پیچھا بھی کر رہی تھی۔ جان کو شاید تھوڑا شک گزرا، اس لیے اسے 2-3 بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی نظروں سے چھپ گئی۔
اس کے بعد جان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کافی دیر تک کمرے کے باہر رہی۔ اس کا ارادہ جان کے یہاں سے چلے جانے کے بعد اندر جانے کا تھا، لیکن بابا کی باتوں نے اس کا دماغ اچھا خاصا خراب کر رکھا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسی وقت دوسری طرف سے بھی دروازہ کھولا۔ جان اسے اپنے سامنے دیکھ کر کھٹکا تھا۔ جانا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اس وقت گھر پہ ہونا چاہیے تھا، تم یہاں ہسپتال میں کیسے آئی؟ جان کا انداز تفیش کردہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ بہت نارمل سے انداز میں اسے پوچھ رہا تھا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جانا نے الٹا سوال کیا۔ میں نے کل تمہیں اس بچے کے بارے میں بتایا تھا نا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں اسی کو یہاں دیکھنے آیا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اب بھی بہت نارمل انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ جانا نے چاہا کہ اسے جھوٹ بول کر سب ٹھیک کر لے، اسے کچھ بھی نہ بتائے بابا کے بارے میں، لیکن کب تک؟ شاید بابا نے اپنی حرکتیں کبھی بھی نہیں چھوڑنی تھی اور اس طرح جان پر شک کر کے وہ اپنا اور جان کا رشتہ برباد کر رہی تھی، اس لیے اس نے جان کو ساری بات بتا دی۔ آئی ایم سوری جان، تم یہ مت سوچنا کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ میں صرف بابا کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ تم غلط نہیں ہو۔ میں تو صرف اس لیے میں تمہیں بتائے بغیر یہاں آئی ہوں۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے جان، تم کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ بس بابا نے وہ سب کچھ کہا تو میں انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے ان کی بات مان کر یہاں آ گئی۔ جانا بری طرح سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ لیکن جانا، تمہیں یہ ساری باتیں مجھے بتانی تو چاہیے، ایک بار شیئر تو کرنا چاہیے۔ میں تمہیں خود اس بچے سے ملوانے لے آتا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کسی کا قتل کر کے اسے ہسپتال لے کر آؤں گا؟ پتہ نہیں کیا سوچ ہے تمہارے بابا کی، مجھے تو یہ شخص سمجھ میں نہیں آتا، جان نے اس سے کہا۔ جان، میں آئندہ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کروں گی، بلکہ میں ان کا نمبر بھی بلاک کر دیتی ہوں تاکہ وہ مجھ سے رابطہ ہی نہ کر سکے۔ میری غلطی ہے، مجھے یہاں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے جانا، لیکن وعدہ کرو کہ اب تمہارے بابا جو بھی کہیں گے تم پہلے مجھ سے بات کرو گی، ورنہ اس سے ہمارا رشتہ خراب ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے سمجھانے لگا، جس پر جانا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگی۔ اچھا چلو، بہت وقت ہو گیا ہے، گھر چلتے ہیں، جانا نے کہا۔ نہیں، پہلے تم میرے ساتھ چلو اور اندر اس بچے سے ملواتا ہوں تمہیں، تمہارے بابا کا کوئی بھی شک ادھورا نہ رہ جائے۔ اس کے لہجے میں اب بھی غصہ تھا۔ نہیں جان، مجھے تم پر کوئی شک نہیں ہے، ہم اب واپس گھر ہی چلیں گے، مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ اس کے بعد پھر جانا نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی ہسپتال کے باہر لے جانے لگی۔ وہ لڑکا کہاں گیا جو رات کو یہاں دھڑکتا دل لایا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھا، ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا۔ سر، کوئی لڑکی آئی تھی، اسے اپنے ساتھ لے گئی، اب تک وہ لوگ جا چکے ہوں گے، وارڈ بوائے نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر اس کا نمبر موجود ہے کاؤنٹر پر تو کہو کہ ہمیں ایسے اور موونگ ہارٹس کی ضرورت ہے ایک بوڑھے شخص کی جان بچانے کے لیے۔ جی سر، میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وارڈ بوائے ترکش لینگویج میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ عرشی کی طبیعت اب بہت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ آریان اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور صرف اس کے لیے اس نے ایک ہفتے تک کام سے چھٹی کی تھی، لیکن آج وہ دوبارہ اپنے کام پر حاضری دے چکا تھا۔ ہاں، مگر عرشی کے لیے اس نے اسپیشل 2 گارڈ کا انتظام کروا دیا تھا جو ہر پل سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے۔ جانا اور عائشہ اکثر اسے ملنے آتی تھی، لیکن جان کے بارے میں اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جان کو لگا تھا کہ شاید اور کسی کو نہ صحیح، لیکن آریان کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب وہ عریشہ کے معاملے میں بھی بے فکر ہو کر اپنا کام کرنے لگا تھا۔ یہ تو وہ سمجھتا تھا کہ عریشہ کے سامنے جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے اس کے ذہن پر بہت اثر پڑا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا کسی کو کچھ بھی نہ بتانا اس کی بہت مدد کر گیا تھا۔ اب وہ اپنے کام میں اور زیادہ بے فکر ہو گیا تھا۔ عائشہ نے اس کام میں اس کی بہت مدد کی تھی جس کے لیے وہ اس سے ایک بار مل کر شکریہ ادا بھی کر چکا تھا، اور اس سب میں عائشہ کا بس اتنا ہی کہنا تھا، اس کام میں، جرم ختم کرنے والے کام میں ہمیشہ ساتھ دے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کام پر واپس آنے کے بعد آریان کو اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اب لسٹ میں بہت کم نام باقی بچے ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی کتنی بے فکری سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا، جیسے اسے کسی کا خوف اور ڈر ہی نہ ہو۔ اور وہ بھلا ان سے ڈرتا بھی کیوں؟ کون سا وہ لوگ اس تک پہنچ پائے تھے یا اسے 1% بھی نقصان پہنچا پائے تھے جس سے خوفزدہ ہو کر اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا؟ اتنے مہینوں سے یہ کیس چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیسٹ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے۔ وہ اپنا کام کر رہا تھا جیسے پولیس یا قانون کا خوف اس کے اندر موجود ہی نہ ہو، اور وہ جو اس تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔
اب انہیں یہ جان کر مزید الجھن ہو رہی تھی کہ اب اس کیس میں کچھ نہیں بچا، لسٹ میں بہت کم لوگوں کا نام ہے اور جلد ہی بیسٹ نے ان کو بھی ختم کر دینا ہے اور اپنا کام ختم کر لینا تھا۔ صرف 8 لوگوں کے نام تھے کہ جن راستے سے ہٹانے کے بعد شاید بیسٹ کیس ہی کلوز ہو جانا تھا، اور یہ پولیس کی ناقص پرفارمنس پر ایک کالا دھبا تھا۔ اگر اب کچھ امید تھی تو صرف اور صرف زونی سے، جو تا کہ آج کل بہت قریب آ چکی تھی۔ زونی کا نام لسٹ میں 5ویں نمبر پر تھا، اس لیے ابھی اس کی موت کو تھوڑا وقت باقی تھا۔ اب وہ ہر ممکن طریقے سے اس سے انفارمیشن نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بھی کوئی کچی کھلاڑی نہیں تھی، وہ بہت ہوشیاری سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ایسے میں اس کے ذہن کو پڑھنا ایک مشکل ترین کام تھا جو تا اپنے سر لے چکا تھا۔ عائشہ کی ہر درجہ نظر انداز کرنے کے بعد اب تا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، وہ بہت کام اس کے راستے میں آتا، ہاں، لیکن اسے احساس تھا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ بھی اس سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ تو عائشہ اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور نہ ہی معاف کرنے کا۔ وہ اسے جہاں بھی دیکھتی چہرہ پھیر لیتی، جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو، اس سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ عائشہ اپنے جذبات پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی اور اپنے جذبات اس پر ظاہر نہ کرنے کے لیے اس نے اپنے راستے بدل لیے تھے۔ اس نے تا سے اس طرح سے تعلق توڑا تھا کہ جیسے اس سے کبھی کوئی واسطہ رہا ہی نہ ہو، جیسے کبھی جانتی ہی نہ ہو۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہونے لگی تھی، دوبارہ اسے اپنی پرانی روٹین پر آ چکی تھی، جانا اور ارشفا کے ساتھ وقت گزارنا، انہیں لے کر شاپنگ پر جانا، سارا دن موج مستی کرنا، اب یہی اس کی روٹین تھی اور یہی وجہ تھی کہ تا اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ اس کی پرسنل لائف ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جس طرح سے وہ دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف ہوئی تھی تا کو بھی اچھا لگا تھا۔ ایسے میں وہ بھی اس کا پیچھا کرنا یا بات کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ اپنے مشن پر فوکس کرنے لگا تھا۔ اس کا مشن بیسٹ کو پکڑنا تھا، کیسے بھی کسی بھی حالت میں وہ بیسٹ کو اگلا قتل کرنے سے پہلے۔ بیسٹ ان کے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک بنا ہوا تھا جس میں وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ارشفا اور جانا ارشفا کے ساتھ زبردستی باہر آئی تھی۔ ارشفا نے تو خود کو جیسے گھر میں قید کر لیا تھا، اس لیے عائشہ اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر گھسیٹ لائی تھی۔ ارشفا اب کافی نارمل ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی گھر سے باہر نکلنا، لوگوں سے ملنا بالکل ہی ترک کر چکی تھی۔ ایسے میں جانا اور عائشہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لانا نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے ہونے والے بچے کے لیے بھی بہت ضروری تھا۔ اس وقت وہ تینوں شاپنگ مال شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ یار، اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے؟ اچانک جانا کے کہنے پر عائشہ اور ارشفا کے مڑ کر دیکھا۔ ارشفا فوراً ہی اسے پہچان کر اشارے سے بتانے لگی کہ وہ آریان کا دوست ہے اور پارٹی والے دن ان کے گھر بھی آیا تھا، لیکن جانا کو آج پہلی بار اسے دیکھ کر کچھ عجیب لگا۔ کچھ تھا، وہ آریان کے گھر کے علاوہ بھی اس نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا تھا، مگر کہاں اسے یاد نہ آیا، جبکہ عائشہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر میں شاپنگ مال سے ایک خوبصورت ماڈرن سی لڑکی اس کے گلے کا ہار بنی۔ عائشہ جو ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیے ایک نظر سے دیکھ کر آگے بڑھنے لگی تھی، اس لڑکی کو دیکھ کر جل بن اٹھی۔ اس نے انتہائی غصے سے گھور کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ تا بھی شاید اسے دیکھ چکا تھا، تبھی اچانک ہی اس نے اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا، جبکہ عائشہ بنا جانا اور ارشفا کو مخاطب کیے پیر پٹکتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تا نے دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈارلنگ، تم کہاں کھو گئے؟ میں تو یہاں ہوں تمہارے پاس، چلو کلب چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ لگی، اس کے گردن میں ہاتھ ڈالے بہت بے باکی سے بولی۔ تا نے صرف مسکراتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ جا چکے تھے، عائشہ بھی جا چکی تھی، لیکن ارشفا اور جانا دونوں یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ عائشہ کو اچانک ہوا کیا ہے۔ ماما سے بنا کچھ بولے وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ شاپنگ کی ہوئی تمام چیزوں کو پھینکتے ہوئے وہ بری طرح سے سکتی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کیا وہ شخص اس کے جذبات سے اس حد تک انجان تھا؟ کیا وہ اس کے جذبات سے ناواقف تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کس قدر چاہتی ہے؟ ہاں، وہ اپنے جذبات کو اپنے تک محدود رکھنے والی لڑکی تھی۔ ہاں، وہ کھل کر اظہار نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ تا کو بتانا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو ابھی تک اپنے آپ کو بھی ٹھیک سے اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پائی تھی، تو تا کو کیسے اپنے جذبات بتاتی جو اسے معافی مانگنے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا تھا؟ مگر کیوں وہ اس سے اس حد تک انجان ہے؟ کیسے اس لڑکی کو خود سے لگائے وہ اس سے دور چلا گیا، بنا یہ سوچے کہ یہ منظر دیکھ کر اس کے معصوم دل پر
کیا بیتے گی؟ کیا اس کے جذبات کی لوح 1% بھی اس تک نہیں پہنچی تھی؟ وہ سسکتے ہوئے مسلسل تا کو سوچ رہی تھی، جو نہ تو اس کے دل میں پوری طرح سے براجمان ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کے دل دماغ سے نکل رہا تھا، اور وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانے گی۔ اس نے کالی آریان سے ملنے کی ٹھان لی تھی۔ یقیناً وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ بابا کی کالز اور ان کی ملاقات کو وہ مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ بہت بار اس سے ملاقات کے لیے آئے، لیکن وہ ان سے ملنے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ جان بھی اس معاملے کو ٹھنڈا دیکھ کر پرسکون ہو چکا تھا۔ جانا خود ہی اپنے احباب سے نہیں ملنا چاہتی تھی، اور یہ چیز اس کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند بھی تھی۔ جب تک جانا کے باپ کی باری آتی ہے تب تک یہ قصہ کلوز ہی رہے تو بہتر تھا، لیکن وہ جانا کے جذبات کو بھی سمجھ چکا تھا۔ وہ شخص اس کا باپ تھا، چاہے وہ اسے کتنا ہی نظر انداز کرے جان کے لیے، لیکن حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ جان کے جانے کے بعد وہ اپنی ہی سوچوں میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازے تک آئی۔ باہر ٹائر کھڑا تھا۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ ٹائر بھائی کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجتی پوچھنے لگی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں پیاری لڑکی، تم کیسی ہو اور مجھے یہاں کیوں بلایا؟ ٹائر کے انداز میں ہمیشہ کی طرح جوش تھا، جبکہ اس کا اپنا چہرہ طواف کرتی نظروں کو بھی وہ نوٹ کر چکا تھا۔ ٹائر بھائی، کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کے آس پاس بالکل آپ کے جیسا انسان ہے، لیکن وہ آپ کے جیسا نہیں ہے بلکہ نارمل ہے؟ میرا مطلب ہے وہ آپ کی طرح الگ نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، شاید سے الفاظ کی تلاش میں تھی۔ اور پیاری لڑکی، پتہ نہیں تم کیا بول رہی ہو، مجھے اس وقت ایک کپ کافی چاہیے۔ تم بناؤ گی یا میں خود بناؤں؟ خیر، میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے کچن پر میری حکومت تھی۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا مسکراتے ہوئے کچن کی جانب آیا تھا۔ اس کا یوں بولنا ہی ٹائر کو شک میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن وہ بنا اسے شک ہونے دیے کچن کی جانب آیا اور اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ جانا اس کا انداز اور باتیں دیکھ کر اپنے خیال کو جھٹلاتی اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج پر جانا اور ٹائر کو کافی پیتے دیکھ رہا تھا۔ ٹائر اسے بتا کر گیا تھا کہ وہ اس کے گھر جانے والا ہے۔ جانا نے نہ جانے کیوں اسے بلایا ہے، وجہ تو جان بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہاں، لیکن جانا کا بلانا اور پھر اس کے عجیب انداز میں سوال جان اور ٹائر دونوں کو ہوشیار کر گئے تھے، جبکہ ٹائر اس کے سوالات کو نظر انداز کرتا اپنی ہی باتوں میں اسے لگا چکا تھا۔ یقیناً وہ اپنے ارادے میں کامیاب رہا تھا۔ آریان اپنے آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا جب اسے عائشہ کے آنے کی خبر ملی۔ عائشہ کا اس کے آفس میں آنا کوئی عام بات تو ہرگز نہیں تھی، اور عائشہ، خیریت تو ہے؟ تم یہاں بنا بتائے آئی ہو؟ اگر کچھ بہت اہم تھا تو مجھے فون کر لیتی یا باہر کہیں بلا لیتی، اس طرح سے پولیس اسٹیشن میں آئی ہو۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ پچھلے کچھ وقت سے ان لوگوں کے تعلقات کافی بہتر ہو چکے تھے، اور اب عائشہ آسانی سے ریحان سے کوئی بھی بات کر سکتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر آریان اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہرگز نہیں ہے۔ مجھے تا کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ وہ سیدھی اپنی بات پر آئی۔ تم اس کے بارے میں بھلا کیا جاننا چاہتی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے جذبات کسی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے تھے۔ وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ عائشہ تا کو پسند کرتی ہے، اور تا کی نظروں میں بھی اس نے کچھ ایسے ہی جذبات کو دیکھا تھا، اور یہ بات جان کو اس سے خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن وہ تا کی مجبوریوں کو بھی سمجھ رہا تھا، اور وہ اس طرح سے کسی لڑکی کو تا کے لیے خواب سے جانے پر اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیں آریان بھائی، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ پچھلے کچھ وقت سے میرے دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی ہے۔ میں تا سے بہت پہلے ملی تھی۔ ہماری پہلی ملاقات کچھ خوشگوار نہیں تھی، لیکن شاید میں اس کے لیے جذبات رکھتی ہوں۔ میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں اپنے دل کو نہیں روک پائی۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، لیکن تا سب کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ صرف آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اس کے پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا، جو بھی تھا جیسا بھی تھا، لیکن وہ منظر میری آنکھوں سے ہٹ نہیں رہا۔ میرا دل خون ہو رہا ہے۔ پلیز میری مدد کریں، میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بات گھمانے یا چھپانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کے دل میں جو تھا اس نے سب آریان کے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو بات آریان نے اس سے کہی تھی وہ جان کر ایسا صحیح معنوں میں بکلا کر رہ گئی تھی۔ اگر عائشہ نے اسے کچھ نہیں چھپایا تھا تو آریان نے بھی تا کو مکمل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کا دل توڑنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت تھی وہ جن قدموں پہ آئی تھی انہی قدموں پر لوٹ گئی۔ ہاں، وہ اپنا دل آباد کرنے آئی تھی، لیکن وہ تو ایک بنجر پنجرہ بن کر رہ گیا۔
جانا کو کسی انجان نمبر سے کال آئی تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جان اسے انجان نمبر سے فون کر رہا ہو، لیکن فون پر بابا تھے۔ جانا تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا بلکہ جان کے کالے کارناموں کا ایک ثبوت تھا جسے تم دیکھے بغیر آ گئی۔ یا خدایا بابا، آپ کیوں اس بات پر یقین نہیں کر لیتے کہ جان بالکل بے گناہ ہے؟ وہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ آپ کی طرح اس نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے گناہ گار نہیں کیا۔ آپ کو ایک بار بھی کبھی یہ خیال گزرا ہے کہ اگر جان کے علاوہ میرا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو جاتا تو میں اپنے رب سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی؟ آپ وہ انسان ہیں جو میری دنیا کے ساتھ ساتھ میری آخرت کو بھی داغدار کر رہے تھے، لیکن آپ کو اس بات کا ذرا افسوس نہیں ہے، آپ کو اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو رہی تھی اور اب آپ مجھے میرے شوہر کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانے والے جہنم میں جاتے ہیں، اور کسی کا نہ صحیح خدا کا خوف کریں، اور پلیز دوبارہ مجھے فون مت کیجیے گا۔ وہ انتہائی غصے سے کہتی فون کاٹ چکی تھی، جبکہ بابا اسے سمجھانے میں ہر بار کی طرح اس بار بھی ناکام رہے تھے۔ فون بیڈ پر پٹک کر وہ ایک بار پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہونے لگی، جو کہ ایک کافی مشکل ترین کام تھا۔ ٹی وی میں خود کو مگن کرنے میں کامیاب ہوئی تھی کہ ایک بار پھر سے فون بجنے لگا۔ اس نے غصے سے فون کو دیکھا، یقیناً بابا کے کسی اور نمبر سے اسے فون کال آ رہے تھے، کیونکہ پہلا نمبر تو بلاک کر چکی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ فون پر جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا، دل کی کیفیت اپنے آپ ہی بدل چکی تھی۔ میری جان کیا کر رہی ہے؟ محبت باز لہجہ تھا۔ تمہارے لیے شام میں کیا اسپیشل بناؤں؟ یہ سوچ رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی جانا کی ہر سوچ بدل گئی۔ کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنر باہر کریں گے۔ خود کو کچن میں کچھ زیادہ مصروف نہیں کر لیا تم نے؟ مجھے مس کرنے کے بجائے میرے لیے کچھ نہ کچھ بنانے پر زیادہ توجہ دیتی ہو۔ ہاں تو میں ایک اچھی بیوی ہوں، اور اچھی بیوی اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہے، اس لیے میں تمہارا بہت سارا خیال رکھنا چاہتی ہوں، تمہاری پسند کے ڈشز بنانا چاہتی ہوں، تمہارے کپڑے جوتے ہر چیز کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ اور تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں، آج تمہاری شرٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے دھوئی، اس نے فخر سے بتایا۔ ماہی میری جان میں بیوی لایا ہوں، دھوبن نہیں۔ آپ کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا کام کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں، تم بس مجھے مس کیا کرو۔ کتنا مس کرنا ہے؟ جانا نے شرارت سے کہا۔ کم از کم اتنا کہ میں تمہیں تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ قریب محسوس ہوں۔ اس کے لہجے میں شدت تھی۔ تم بہت قریب ہو جان، اس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ میں اور قریب آنا چاہتا ہوں جانا، میں تمہاری روح میں اتر جانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے جسم و دل کا مالک نہیں، میں تمہاری روح کا، تمہاری چلتی سانسوں کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مکمل طور پر اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہوں، تمہاری ایک ایک سانس کو اپنی ملکیت سمجھنا چاہتا ہوں۔ تم کہو تو سانس لینا چھوڑ دوں؟ اس کی شدت پسندی پر وہ بولی۔ خبردار، جب تک میری سانسیں نہ رکے تب تک تمہاری سانسیں چلتی رہنی چاہیے۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی شدت پسندی تھی۔ جانا سے ایک لفظ نہ بولا گیا۔ پھر تھوڑی دیر اس کی سانسوں کی مدھم آواز سننے کے بعد جان کی آواز پھر سے گونجی۔ میں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہوں۔ وہ جیسے فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تو شام کو آنے والے تھے، جانا نے فوراً کہا۔ مجبوری ہے ڈارلنگ، اب تمہاری طلب ایسی جاگی ہے کہ جب تک تمہیں پا نہ لوں یہ طلب مدھم نہیں پڑے گی۔ آ رہا ہوں میں تمہاری سانسوں پر اپنی حکومت چلانے۔ وہ اسے اپنے آنے کا مقصد بھی بتا چکا تھا۔ جانا مسکرائی اور پھر فون رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جانا کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ اپنے وعدے کے عین مطابق وہ آدھے گھنٹے میں ہی دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت سا پھول اس کا منتظر تھا۔ جانا نے مسکراتے ہوئے پھول تھام لیا، اور اسی انداز میں جان نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور کمر میں اپنے بازو قائل کیے۔ تو کیا خیال ہے جانا تمہاری روح میں اتر کر میں تمہاری سانسوں کو پی جاؤں، تمہاری ہر دھڑکن پر اپنی حکومت چلاؤں؟ اسے بالکل اپنے ساتھ لگائے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑے جنون اور محبت سے بولا۔ اگر میں انکار کر دوں تو کیا تم رک جاؤ گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ اچھی بیوی بننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ آؤ میں اچھی بیوی ہونے کی ٹینشن دیتا ہوں۔ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اپنے باہوں میں اٹھا چکا تھا، جبکہ جانا بنا مزاحمت کیے اس کے گلے میں بازو ڈالتی خاموشی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مزاحمت بیکار ہے۔ جان کے سامنے اس کی کسی مزاحمت نے نہیں چلنا تھا، یہاں صرف جان کی محبت، اس کی شدت پسندی اور جنون چلتا تھا۔
ٹوٹی بکھری حالت میں گھر پہنچی تھی۔ ماما تو اس کی حالت دیکھ رہی پریشان ہو گئی۔ اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن عائشہ کے پاس جیسے بات کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ عائشہ میری جان، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح سے کمرے میں بند ہر وقت کیوں روتی رہتی ہو؟ آخر مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ وہ اپنے جذبات اس پر ظاہر نہ کرنے کے لیے اس نے اپنے آج ماما اس کے پاس بیٹھی اسے بخار میں تپتے دیکھ کر تڑپ کر کہنے لگی، میں ٹھیک ہوں ماما، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، بس میرے اندر کی دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ عائشہ آدھی بات بول کر خاموش ہو گئی، جانتی تھی کہ اس جملے پر اس کی ماں تڑپ اٹھے گی۔ تو پھر کیوں اپنے آپ کو یہاں بند رکھتی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح میری جان، میں تمہاری ماں ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کرو، میں جتنا ہو سکے تمہاری مدد کروں گی۔ ماما میں نے کہا نا کچھ نہیں ہے، بس شاید موسمی بخار ہے، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بیکار میں پریشان ہو رہی ہیں اور یقیناً آپ نے میڈیسن بھی نہیں لی ہوگی۔ اٹھے چلے جائیں، جا کر میڈیسن لیں۔ اگر میں بیمار ہوں تو میرا خیال رکھتے ہوئے خود دوبارہ بیمار پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے ماں کو یقین دلایا، جبکہ اپنے دل کی تباہی پر اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی الزام دیں تو کس طرح، وہ تو خود ہی بے گناہ تھا۔